بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غسل کے فرائض پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کتاب الطہارہ، سبق نمبر 5 ہے غسل کے فرائض۔ غسل کے فرائض سے پہلے جو اس سے پیچھے والا سبق تھا وہ تھا وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ وہ تمام چیزوں کو ہم نے کور کر لیا تھا، اس میں ایک چیز باقی رہ گئی تھی، پہلے ہم اس کو یہاں پہ کور کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ غسل کے فرائض شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا عبارت دیکھیں، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ وَالْقَحْقَحَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور قہقہہ لگانا ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو، اور غسل کے فرض کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم کو دھونا ہے۔ تو اس میں یہ اب ترجمہ بھی ہو گیا، اب اس میں تشریح میں یہ دیکھیں، یہ جو یہاں تک ہے نا، یہ پہلی عبارت، اس کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے قہقہہ لگا کر ہنسنا، اور ایسی نماز کے اندر قہقہہ لگانا جو رکوع اور سجدے والی نماز ہو۔ اور اگر نماز ایسی ہے جو رکوع سجدہ نہیں ہے اس میں اگر کوئی آدمی قہقہہ لگاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے، جس میں نہ رکوع ہوتا ہے نہ ہی اس میں سجدہ ہوتا ہے۔ اب قہقہہ کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، قہقہہ سمجھنے کے لیے نا آپ تین چیزیں سمجھیں۔ ایک ہے تبسم، اور دوسرے نمبر پر ہے ضحک، اور تیسرے نمبر پر ہے قہقہہ۔ یہ ترتیب ہے۔ تو تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو جس میں انسان کے دانت ظاہر نہیں ہوتے، اور ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو جس میں دانت تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور خود کو آواز بھی آ جاتی ہے ہنسنے کی، لیکن جو ساتھ میں آدمی ہوتا ہے اس کو آواز نہیں آتی، ضحک۔ اور قہقہہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں دانت بھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور خود کو آواز بھی آتی ہے اور ساتھ والے شخص کو بھی آواز آتی ہے۔ تو یہ تین سٹیپ ہیں، پہلا ہے تبسم، دوسرا ہے ضحک، تیسرا ہے قہقہہ۔ اور حکم بھی تینوں کا علیحدہ ہے۔ جو تبسم ہے اس سے نہ نماز فاسد ہوتی ہے نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر ہے ضحک، ہنسنا، اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز میں اس طریقے سے ہنسا ہے، اس کے دانت ظاہر ہو چکے ہیں، اس کو ہنسی کی آواز خود آ رہی ہے لیکن ساتھ والے کو آواز نہیں آ رہی، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے قہقہہ کہ اگر ساتھ والے کو بھی آپ کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کی نماز تو جائے گی ہی جائے گی، ساتھ میں آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نیا وضو کر کے اس نماز کو آپ کو دہرانا پڑے گا۔ تو یہی فرمایا کہ قہقہہ لگا کر ہنسنا ایسی نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہو۔ تو یہاں تک ہمارے مکمل ہو چکے ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اب اس کے بعد آگے سے غسل کے احکام شروع ہوں گے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ غسل ہے، یہ غسل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی فرق بتا چکا تھا کہ غسل کہتے ہیں دھونے کو اور غسل کہتے ہیں غسل کرنے کو۔ تو یہ غسل ہے۔ اب غسل کے فرائض جو ہیں یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1 المضمضہ، نمبر 2 الاستنشاق، اور تیسرے نمبر پر ہے سارے بدن کو دھونا۔ یہ تین غسل کے فرائض ہیں۔ تو کلی کرنا اس طریقے سے آپ نے کلی کرنا ہے کہ سارے منہ کے اندر آپ کا پانی پھر جائے، اور اس میں آپ تھوڑا سا یہ چیز کا خیال رکھ لیں، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ پھر اس میں غرارے بھی کریں تاکہ اچھے طریقے سے ہر جگہ پہ پانی پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر آپ غرارے تو نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ منہ کے اندر اچھے طریقے سے پانی کو گھما لیں۔ تو یہ ہے کلی کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو غسل کا فرض ہے وہ ہے استنشاق۔ استنشاق کہتے ہیں ناک کے اندر پانی چڑھانا، جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر اس تک آپ کا پانی نہیں پہنچا غسل کرنے میں تو آپ کا شرعی طور پہ غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا۔ اور تیسرا فرض ہے سارے جسم کو دھونا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ہر جگہ پر پانی پہنچنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ غسل ہے، یہ غسل نہیں ہے۔ پہلا غسل ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں، اور یہ غسل ہے، دھونا۔ تو سارے جسم کے اوپر آپ نے ایک مرتبہ پانی کا بہانا یہ ضروری ہے، اگر پانی نہیں بہے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ تو غسل کے ہو گئے فرائض۔
باقی غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے غسل کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق سے پڑھیں گے۔